الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک جو ہے اگر اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے دیکھا جائے، دیکھیں گناہ ہو جانا، خطائیں تو ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہمیں بہت سارے اعمال ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن سے نیکیاں بڑھ جائیں، مگر وہ اعمال جن سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، جن سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ وظائف یا وہ چیزیں بڑی تھوڑی نظر آتی ہیں. اور اس میں درود پاک ایک ایسا عمل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، تب گویا دوسرے لفظوں میں ایک بیلنس شیٹ ہوگی. نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑوں میں نیکی رکھی جائے گی. اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں جو میزان ہے، اسکیل ہے، جب یہاں دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا. اچھا اب ایک نیکی کسی کی زیادہ ہو گئی نا گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ جنت میں چلا جائے گا. ایک نیکی کم پڑ گئی تو اب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. جبھی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے مارے پھریں گے. ماں بیٹے کے پاس آئے گی کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک گناہ میرا لے لے تاکہ وہ جو پلڑا ہے وہ میرا نیکیوں کا بڑھ جائے. بٹ نو بڈی، کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں ہوگا. نفسی نفسی کا دور ہوگا. آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، یار نفلی ہے نا کوئی بات نہیں، درود پاک نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس دن کاؤنٹ ہوں گی جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اور یہ درود کا کمال دیکھیں، ادھر نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، ادھر گناہ بھی گھٹاتا ہے. ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئیں، 10 گناہ بھی کم ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے. کتنا آسان فارمولا ہے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال سے ریموو کرنے کا. تو پلیز عادت بنا لو کہ جب موقع، چنک آف ٹائمز، آج کل ایک فینومینا چل رہا ہے کہ جو چنک آف ٹائمز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بریک ملتے ہیں، اس کو بھی یوز کریں. دنیا میں اب ایک اصطلاح چلتی ہے، ٹرمینالوجی چلتی ہے، یونیورسٹی آن ویل. بھائی روڈ پر بھی کچھ سیکھو، راستے میں جو ٹائم ضائع ہوتا ہے اس میں بھی کچھ سیکھنا ہے. لوگوں نے اپنے بس، اپنے ٹرین، اپنے ٹرام کے جو ٹائم ہیں ڈیوٹی پر جانے آنے کے، ان آدھے گھنٹے، اس گھنٹے میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس بک کر لی ہے، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس ٹائم میں انہوں نے پڑھا ہے اس پر کوئی یونیورسٹی کے ڈپلوما حاصل کر لیتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو چنک آف ٹائمز ہیں، پیسز آف ٹائم ہیں، اس کو بھی یوٹیلائز کریں. تو اگر یہی ذہن ہمارا بن جائے کہ ٹھیک ہے کہیں 5 منٹ مل گئے، کہیں 7 منٹ مل گئے. مثال کے طور پہ ہم کسی کے آفس پہ گئے، اس نے کہا ذرا 5-7 منٹ میں آتا ہوں، بیٹھیے گا. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں آئیے. اب ہم کیا کرتے ہیں، موبائل نکالا اور گھمانا شروع کر دیا. وہ 7 کی جگہ 17 منٹ میں آیا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے. اب ان 17 منٹ میں پتہ نہیں کتنے گناہ دیکھے، کتنی فضول چیزیں دیکھیں، بیکار باتیں. اگر مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہو نا، یار 7 منٹ میں تو سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں. یہ بریک ہے 7 منٹ کا، اس پہ مجھے 10 قرآن کا ثواب مل جائے گا. ذرا 1 منٹ ہولڈ رکھیے. فون پہ اگر کوئی کہتا ہے 1 منٹ ہولڈ رکھیے، اس 1 منٹ میں کچھ اور نہیں کر سکتا، ہولڈ ہی رکھنا ہے. اب اگر میوزک بج رہا ہے تو تھوڑا سا کان سے دور کر لوں. 3 بار سورہ اخلاص جو پڑھ لے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1 منٹ میں سورہ اخلاص پڑھ 3 بار پڑھ لی ہے. اچھا جناب ذرا ابھی آیا، ذرا تھوڑی دیر، تھوڑا سا انتظار کیجئے. جیب سے تسبیح نکالی، 25-30 بار درود پاک پڑھ لیا. اگر یہ ذہن بن جائے کہ زندگی میں وقت کو ضائع نہیں کرنا، جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا تب تک نیکیوں کا سیزن لگا ہوا ہے. جس دن سانسیں بند ہو گئی نا، اس کے بعد بندہ اللہ سے کہے گا مولا ایک بار بھیج دے، 2 رکعت پڑھ لوں، ایک درود پاک پڑھ لوں، ایک سجدہ کر لوں. پھر موقع نہیں ملنا.
ابھی موقع ہے، ابھی ٹائم ہے، تو ان لمحات کو یوز کیجئے اور اپنا مائنڈ سیٹ درود پاک کے بارے میں بنا لیں کہ بس روزانہ کسی نہ کسی طرح میں نے کثرت سے درود پڑھنا ہے، کیونکہ گناہ بہت ہو گئے ہیں، خطائیں بہت ہو گئی ہیں، شاید یہ درود پڑھنا ہی میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے، میری نیکیوں میں اضافہ بن جائے، میرے آقا کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے، قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا وسیلہ بن جائے۔ تو زبان درود پاک سے تر رکھا کریں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔